ایک دفعہ انصاری صحابی کی ڈیتھ ہوئی تو ہم ان کے جنازے کو لے کے قبرستان تک گئے تو اللہ کے نبی بیٹھ گئے اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے. 3 دفعہ دعا مانگی. اور پھر کہتے ہیں ہمیں بولا کہ اے میرے صحابہ اللہ سے قبر کی پناہ مانگو، اور پھر ہم نے پناہ مانگی. اور پھر کہتے ہیں کہ جب ایک برا انسان مرتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کیسے with horrible and dark faces, black faces, and they sit next to him as far as his eyes can see. And the Malakul Maut comes, the angel of death. He sits by his shoulder and he says, Ya ayyuha nafsul khabisa, اے خبیث روح، اخرجی الى سکرت من اللہ و غضب، نکل اپنے رب کے عذاب اور غضب کی طرف. تو روح چھپتی ہے، بھاگتی ہے، دوڑتی ہے جسم میں. تو وہ اس کو ایسے نکالتا ہے جیسے ایک کانٹے دار جھاڑی پہ ریشم کے کپڑے کو پھینکا جائے نا اور پھر اسے کھینچا جائے. وہ اسموتھلی نکلتا ہے بلکہ پھٹ پھٹ کے نکلتا ہے. یا آپ ایک لوہے کے اس پہ یا لکڑی پہ آپ کیل ٹھونک دیں اور اس پہ وول لپیٹ دیں اور اس وول کو کھینچیں، جس طرح وہ پھٹتی بھی نکلتی ہے اور چیرتی بھی نکلتی ہے، تو وہ روح کی اس طرح نکلتی ہے اس کی جسم سے، tearing all his muscles and veins. اور اسے جہنم کا لباس پہناتے ہیں فوراً سے. الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، اور فرشتے اس کو تھپڑ مارتے ہیں منہ پہ اور کمر پہ، بیکاز یہ اللہ کا نافرمان تھا. اسے اوپر لے جایا جاتا ہے اور اس کے اوپر آسمان پہ جانے سے بدبو پھیل جاتی ہے اور تمام آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے برا شخص، بدترین شخص. اینڈ they call this person with the worst of his names، کہ کون ہے یہ برا شخص، اور کہا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی تو ہمارا نام ان لوگوں میں نہ شامل کرنا. اور پھر اس کو دروازے ناک کیے جاتے ہیں ہیونز کے اور پوچھتے تھے کون ہے، کہتے ہیں فلاں بن فلاں ہے. کہتے ہیں اس کو اجازت نہیں ہے، اس کو قبر میں ڈال دو. اس کی بک کو سجین میں ڈالا جاتا ہے، اور سجین وہ جگہ ہے جہاں پہ تمام بدترین لوگوں کی روحیں پڑی ہوئی ہیں، قارون، حامان، فرعون، ابو جہل. تو اس بدنصیب کی بھی کتاب کو ادھر ڈال دیا جاتا ہے ان بدترین لوگوں کے ساتھ. اور پھر اس کو زمین میں بھیجا جاتا ہے اور قبر کا عذاب شروع ہوتا ہے. اینڈ the grave squeezes upon him. حدیث میں آتا ہے جو ربز ہے نا ہماری، جو ربز ہے الگ الگ ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اتنا سکویز کرتے ہیں گریو کی جو ربز ہیں نا آپس میں اس طرح کی مل جاتی ہیں، اس طرح قبر اسے دباتی ہے. اور پھر اس پہ سانپ اور بچھو مسلط کیے جاتے ہیں اور منکر نکیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ من ربک، ما دینک، من نبیک. ہی سیز کہ ہاں لا ادری، ہاں میں نہیں جانتا. اور پھر عذاب پھر شروع ہوتا ہے، اور وہ عذاب کے جو بندہ ایکسپلین نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، ہم امیجن نہیں کر سکتا. قبر میں جو صرف میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، قبر میں جو بچھو ہے نا، اس کا جو ایک دانت ہے اس کا سائز کھجور کے درخت کے برابر ہے. اس کے ایک دانت کا جو سائز ہے وہ کھجور کے درخت کے برابر ہے جو قبر کا بچھو ہے. اور اس کے اوپر کئی بچھو اور کئی سانپ مسلط کیے جاتے ہیں. اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے، یہ بندہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے، اتنا بدترین انسان ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں تمہارے برے اعمال ہوں، میں تیرا میوزک ہوں، میں تیرے پارٹیز ہوں، میں تیرے ڈرگز ہوں، میں تیرے حرام ریلیشن شپس ہوں، میں تیرے برے اعمال ہوں. تو وہ سبحان اللہ اس بندے کو ٹارچر کرتا ہے. اور پھر ایک اور بندہ اسے مسلط کیا جاتا ہے، ہی از ڈیف، ڈمب اینڈ بلائنڈ. نہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہ کان سے سنتا ہے، نہ منہ سے بولتا ہے. اس کے پاس ایک ایسا ہتھوڑا ہے جس کو تمام کے تمام انسانیت اور تمام جن مل کے بھی ہلانا چاہے اس کو ہلا نہیں سکتے، اتنا ہیوی ہے. تو وہ شخص اس کو مارتا ہے کہ اس کا جسم بکھر جاتا ہے، پھر اکٹھا ہوتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر بکھرتا ہے، اور وہ چیختا اور چلاتا ہے. تمام مخلوق اللہ رب العالمین کی اس کے چیخنے اور پکارنے کو سنتے ہیں سوائے انسان اور جنات کے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میری خواہش، میرا دل چاہا کہ میں تمہیں قبر کے لوگوں کی آواز سنواؤں، اللہ سے دعا کروں، لیکن میں نے اس ڈر سے اللہ سے دعا نہیں کی کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، قبر میں ڈالنا چھوڑ دو گے. اتنا بڑا عذاب ہم نہیں ڈالتے اپنے مردوں کی قبروں میں. چیختا اور چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ قیامت کے دن کبھی نہ آئے، کیونکہ سچ کو پتہ ہے کہ میرا آگے یہ جو ٹارچر ہے یہ مزید بڑھتا چلا جائے گا، اب یہ شروع ہوا ہے.